نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ آج سے ہم اپنے کورس کا پہلا سبق پڑھیں گے۔ ہماری ابتدائی کتاب جس کا نام خلاصۃ تجوید ہے، تجوید کا خلاصہ، انشاءاللہ اس سے ابتدا کریں گے۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مقصد میں ہم سب کو کامیاب کرے اور ہمیں بہترین انداز میں تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے والا بنائے۔ چلے آئیے آج کا سبق پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سبق جس میں ابتدائی باتیں ذکر کی ہے، آپ کو آج کے سبق میں ہم تجوید کا جو علم ہے اس سے کیا مراد ہوتا ہے یہ بتائیں گے، اور ساتھ ساتھ تجوید کی تعریف میں جو فصل بیان کیا گیا ہے اس کو بھی ہم خلاصتاً بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات سوال یہ بنتا ہے کہ علم تجوید سے کیا مراد ہے؟ یہ جو پورے عالم میں، دنیا میں ہر جگہ تجوید پڑھائی جاتی ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو دیکھیں، تجوید کا جو مقصد ہے، تجوید پڑھانے کا یہ جو کورس کرائے جاتے ہیں، اس میں یہ سکھلایا جاتا ہے کہ چونکہ قرآن مجید عربی میں ہے اور عربوں کا جو قاعدہ ہے اس کو ہم صحیح طور پر جان لیں۔ دیکھیں، ہر زبان جو ہے ان کے ساتھ ان کے قواعد لازمی ہوتے ہیں، تو جب تک آپ ان قواعد کو صحیح سے نہیں سمجھیں گے، ان کی مشق نہیں کریں گے، تو آپ جب وہ زبان ان حرفوں کو ادا کریں گے تو پھر ویسا نہیں رہے گا جیسے اس کا حق بنتا ہے۔ تو چونکہ قرآن مجید عربی میں ہے، اس لیے ہمیں عربوں کا جو قاعدہ ہے، جو قواعد ہے، اس کو جان لینا بہت ضروری ہے، تب ہی وہ عربی کہلائے گی، ورنہ وہ عربی نہیں رہے گی۔ تو سب سے پہلے علم تجوید ہم تعریف کریں گے اس کی، اور اس کے اندر جو باتیں ذکر ہے، جو فصل ذکر ہے، اس کی بھی تھوڑی بہت ہم تشریح کریں گے۔ تو علم تجوید کی جو تعریف ہے وہ اس طرح ہے کہ تمام عربی حرفوں کو، اب انشاءاللہ ہم آگے اسی سبق میں بتائیں گے کہ عربی کے حروف کتنے ہیں، تو آپ جان لیجئے کہ عربی کے جو حروف ہے وہ کل 29 ہیں، یعنی 29۔ تو یہ عربی کے حروف ہیں، اور تو انہی عربی حروف کے بارے میں تجوید کی تعریف میں کہا جا رہا ہے کہ تمام عربی حرفوں کو ان کے مخارج اور صفات لازمہ و عارضہ کے ساتھ ادا کرنا۔ دیکھیے، اس تعریف میں دو فصل ہیں کہ تمام حرفوں کو، عربی حرفوں کو ان کے مخارج کسے کہتے ہیں وہ انشاءاللہ اسی سبق میں آگے ذکر کریں گے ہم۔ اسی طرح صفات کسے کہتے ہیں وہ بھی ہم ذکر کریں گے۔ پھر صفات میں کچھ ایسی صفات بھی ہے جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ان صفات کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ پھر غلطی کر جائیں گے۔ تو کچھ صفات جن کی رعایت کرنا بہت ضروری ہے، اور کچھ صفات ایسی بھی ہے کہ اگر آپ ان کا خیال کریں تو ٹھیک ہے، عبارت میں خوبصورتی پیدا تو ہوگی، لیکن اگر آپ سے بھول جائے یا نہیں ادا کر سکے تو اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ وہ حروف ہی ادا نہ ہوں۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے ہم ذکر کر دیں گے۔ تو اب ہم تجوید کی تعریف کرتے ہیں کہ تمام عربی حرفوں کو ان کے مخارج اور صفات لازمہ و عارضہ کے ساتھ ادا کرنا، یہ تجوید کی تعریف ہے۔ اب تجوید کی تعریف میں مخارج کا ذکر ہے۔ مخارج کسے کہتے ہیں؟ تو ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ مخارج کا کیا مطلب ہے؟
تو دیکھیں مخارج، یہ جو مخرج کی جمع ہے، مخرج کس سے کہتے ہیں؟ یعنی نکلنے کی جگہ، یعنی ہماری جو آواز حروف کو ادا کرتے ہوئے جو آواز نکلتی ہے، جہاں سے نکلتی ہے اس کو مخرج کہتے ہیں۔ مخرج خروج سے نکلنا، تو جہاں سے آواز نکلتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مخرج کہتے ہیں۔ اور یہ مخارج یعنی نکلنے کی جگہ، اس میں ظرف ہے تو جگہ کے لیے استعمال ہوگا، یعنی نکلنے کی جگہ۔ بات سمجھ میں آ گئی مخارج کسے کہتے ہیں؟ اب دیکھیں یہ سمجھیں، مخارج میں تفصیل یہ سمجھیں کہ ہمارے جو یہ منہ کا جو حصہ ہے، مختلف مقامات ہیں جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ اب وہ کتنے مقامات ہیں جس کو عربی میں مواقع بولتے ہیں، یعنی جگہ، وہ 5 ہیں۔ یعنی ہمارے منہ کے اندر 5 ایسی جگہ ہیں جہاں سے حروف نکلتے ہیں، جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو سوال اس طرح بنے گے مخارج کی کتنے مواقع ہیں، تو جان لیجئے 5 ہیں۔ نمبر 1 جوف۔ اب جوف ایک نام ہے، انہوں نے نام رکھا وضع کرنے والے نے، تو جوف کسے کہتے ہیں؟ یعنی منہ کا خلا۔ یہ جو آپ دیکھیں منہ کے اندر جو سینے سے لے کر یہ منہ کے باہر کے حصے تک ایک جو خلا بنا ہوا ہے، یہ جو خلا ہے درمیان میں جگہ جو ہے، اس کو خلا بولتے ہیں جوف، یعنی منہ کا خلا۔ اس سے بھی حروف نکلتے ہیں۔ کون سے حروف نکلتے ہیں انشاءاللہ آنے والے سبق میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ابھی صرف یہاں یہ یاد رکھیں کہ 5 مواقع ایسے جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں، تو ان میں سے پہلا جو ہے وہ جوف ہے، یعنی منہ کا خلا۔ نمبر 2 حلق۔ تو حلق وہ دوسرا مقام ہے جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں، حلق کا بھی تعلق ہے۔ نمبر 3 زبان۔ تو زبان، حروف کو ادا کرتے وقت کچھ حروف کا جو تعلق ہے وہ زبان سے، ہم زبان سے اس کی ادائیگی ہوتی ہے۔ نمبر 4 ہونٹ۔ تو ہونٹ بھی وہ مخرج کے نکلنے کی جگہوں میں سے ہے جس سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ خیشوم۔ نمبر 5 کیا ہے؟ خیشوم۔ یہ ناک کے بانسے کو کہتے ہیں، تو ناک کے بانسے سے بھی کچھ حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو یہ 5 مواقع ہیں مخرج کے، جن کو اصول مخارج کہتے ہیں، یعنی مخرج کی بنیاد، حروف نکلنے کی بنیاد اسی سے ہے، انہی جگہوں سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ مخارج کے متعلق ہم نے تھوڑی اجمالاً و تفصیلاً بات جان لی ہے۔ اب جو دوسرا فصل تھا تعریف میں تجوید کے، وہ ہے صفات۔ صفات کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں صفات یہ صفت کی جمع ہے۔ صفات کیفیت کا نام ہے۔ سمجھ میں آ گئے؟ ہم بولتے ہیں نا کہ کیسے صفت کا آدمی ہے، تو یہ صفت میں نہیں کیفیت کا بولتے ہیں۔ تو ان کے جو اصطلاحی تعریف اس طرح بنے گی، جن کیفیتوں کے ساتھ حرفوں کو بولا جائے ان کیفیتوں کو صفات کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم حروف ادا کرتے ہیں، تو حروف میں ہم کبھی تو سختی سے پڑھتے ہیں، کوئی حروف ہم نرمی سے پڑھتے ہیں، کسی حروف کا ہم اونچی آواز میں پڑھتے ہیں، کسی کو بالکل پستگی آواز سے پڑھتے ہیں۔ تو یہ سختی، نرمی، اونچا نیچا، تو ان کیفیت کو صفات کہتے ہیں، انہی کیفیت کو صفات کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو الحمدللہ آج کے سبق میں ہم نے تجوید کی تعریف کری، اور اس کے اندر جو فصل تھے مخارج اور صفات، وہ بھی ہم نے جان لیا۔ باقی صفات سے متعلق تفصیل گفتگو، ہم صفات میں سے کچھ ضروری ہے، کچھ غیر ضروری ہے، وہ ہم آگے آنے والے سبق میں ذکر کریں گے۔ تو آج کے پہلے سبق ہم نے یہ جانا، اور ساتھ ساتھ عربی زبان کے جو کتنے حروف 29 ہے ان کو بھی ہم نے جانا۔ تو یہ جو آج کے سبق میں جو ہے تجوید کی تعریف، مخارج کا کیا مطلب ہے اور صفات سے کیا مراد ہے، اس کو آپ واضح طور پر یاد کریں، بہتر انداز میں یاد کریں۔ انشاءاللہ یہ بہت اہم سبق ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آج کا سبق الحمدللہ اتنا ہی ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ہم آگے قرآن، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا کیوں ضروری ہے اس کو جانیں گے، اور اس کو چند مثالوں سے، اسی طرح اس کی اہمیت کو، تجوید کی اہمیت کو قرآن مجید اور حدیث شریف سے ہم اس کے دلائل ذکر کریں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔